السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہ ایسی کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے رشتے کو بچا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات جو ہمارے آپس میں ہیں وہ کیوں خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہو گئی تھی کہ اگلا ہم سے ناراض ہو گیا، یا میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تھی جس سے ہمارا تعلق خراب ہو گیا، سب ٹھیک تو چل رہا تھا۔ تو بہت ساری ایسے فیچرز، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹ شیئر کروں گی جو ہمیں کبھی نہیں کرنے چاہیے، اور اگر ہم رشتے کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان پر عمل کر کے ہم اپنے رشتے کو بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر سب سے پہلے بات تو ہے کمیونیکیٹ کی۔ ہمارا کمیونیکیشن لیول بہت ویک ہو چکا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب دیکھیے، ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے، تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہم جس کی بات ہوتی ہے ہم ڈائریکٹلی اس سے بات نہیں کرتے کہ ہم اس سے جا کر یہ بات نہیں کرتے کلیئر کہ ہمیں تم سے یہ مسئلہ ہے یا یہ بات ہے۔ ہم اس کی بات کسی تھرڈ پرسن سے کرتے ہیں۔ ہم جس تھرڈ پرسن سے اس کی بات کرتے ہیں وہ اگلے کو اس انداز میں وہ بات بتاتا ہے کہ غلط فہمیاں اور بڑھ جاتی ہیں اور رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جس کی بات ہے اسی سے کرنی چاہیے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور رشتے مضبوط ہوں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن لیول بڑھانا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں غلطی سے بھی مذاق میں بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ بالفرض اگر آپ کسی کے دوست ہیں یا ہسبینڈ وائف ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، کسی کے کولیگ ہیں، کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے کو کب آپ کی بات بری لگ جائے۔ آپ محفل میں ہوں تو کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے کو کتنا برا لگ سکتا ہے یا وہ کتنا ہرٹ ہو سکتا ہے۔ میرا ایگزیکٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کسی کو ڈس اپوائنٹ مت کریں۔ اگر آپ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے تمہارا قد کتنا چھوٹا ہے، اپنا رنگ دیکھو، تم کتنے موٹے ہو گئے ہو، تم تو کھانا ہی نہیں کھاتے، تم کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنتے، تو کبھی کسی کا مذاق مت اڑائیں۔ اپنے رشتہ داروں یا اپنے آس پاس کے لوگوں کا ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ کسی کو بھی ڈسگریڈ مت کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اگلا کس کنڈیشن میں ہے، کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اگر وہ ہم سے اپنا آپ ہمیں نہیں دکھا رہا تو وہ جس حال میں بھی ہے، جیسے بھی ہے، وہ اس کی زندگی ہے۔ تو آپ کبھی کسی کے فائنینشلی کنڈیشن یا فزیکل ہیلتھ کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ تیسری بات، کوئی بھی رشتہ ہو، جب ایک انسان کو غصہ آیا ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے اور چپ ہو جائے۔ اگر آپ غصہ کریں گے تو وہ مثال ہو جائے گی کہ ایک رسی جسے دونوں کھینچ رہے ہیں اور رسی ٹوٹ جائے۔ اس طرح آپ کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر دونوں غصے میں ہیں تو کسی ایک کو چاہیے کہ وہ چپ ہو جائے اور اپنے غصے پر قابو رکھے۔ جب دوسرے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ اسے اپنی بات سمجھا سکے۔ غصہ کرنا شیطان کا کام ہوتا ہے، اس لیے ہمیں شیطان کے کاموں سے دور رہنا ہے اور ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھ کر ہمیں چپ رہنا ہے تاکہ ہمارا رشتے آپس میں لڑائی جھگڑے مزید نہ بڑھیں۔ اگر ہم آپس میں دونوں غصہ کریں گے تو ہمارے لڑائی جھگڑے مزید بڑھیں گے اور ہمارا رشتہ خراب ہوگا۔ آخری بات، شک۔ کبھی کسی پہ شک مت کریں۔ آپ ہسبینڈ وائف ہیں، دوست احباب ہیں، تو کبھی کسی پہ شک نہ کریں۔ شک کرنے سے بھی رشتے خراب ہو جاتے ہیں، رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور آپس کے تعلقات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کبھی کسی پہ شک نہ کریں۔ یہ چند ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے آپس کے تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں، آپس کے تعلقات کو اچھا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آپس کے تعلقات اور رشتے مضبوط رہیں اور وہ خراب نہ ہوں۔